اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا جناب ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے والا مکمل واقعہ۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ ایک دن جو ہے نمرود نے جتنے بھی وہاں پہ بت پرست لوگ تھے، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ رہنے والے، ان سب کو جو ہے وہ عیدگاہ کے اندر دعوت دی اور وہاں پر بلایا۔ تو وہاں پر جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس کے جو چچا تھے آزر، کیونکہ وہ ان کے وزیر تھے بادشاہ کے نمرود کے، تو انہوں نے ان کو بھی دعوت دی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جانے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو آزر تھے ان کے چچا، انہوں نے ان کو وہاں پہ جو ہے کہا کہ آپ ان بتوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں، ان کی جو ہے وہ نگرانی کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ سارے چلے گئے تو اس کے بعد جناب ابراہیم نے کھانا اٹھایا اور بت خانے کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے اور تمام بتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے، کہا کہ آپ کھانا کھائیں اور مجھ سے بات کریں، آپ کھانا کھائیں اور مجھ سے بات کریں۔ اس طرح انہوں نے تمام سے جو ہے وہ بات چیت کی، لہٰذا کیونکہ بت تھے تو انہوں نے بولنا تو تھا نہیں اور نہ ہی کوئی کھانا وغیرہ کھانا تھا۔ تو اب جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو کیا کیا؟ توڑ دیا۔ جب وہ واپس آئے تو سارا منظر دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے اور غصے میں آ گئے، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ کی خدمت مختصر جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام جو ہے صرف اور صرف جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں اور کسی نے نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے نمرود کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے سامنے جب پیش کیا گیا تو نمرود نے آزر کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے اور آج تک آپ نے اس کو مجھ سے غائب رکھا ہے، مجھے بتایا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے علم ہی نہیں تھا اور آپ کا بیٹا ہے۔ تو جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب یہ بات کی تو آزر نے کہا کہ یہ جو ہے اس کی ماں کا کام ہے، میں اپنی جو بات ہے اس میں سچا ہوں، یعنی مجھے اس میں جو ہے کوئی علم نہیں ہے، یہ کام جو ہے اس کو غائب رکھنا، اس کو پوشیدہ رکھنا وہ اس کی ماں کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے یہ جو ہے اکثر جو ہے لوگ اشتباہ کرتے ہیں کہ جناب آزر جو ہیں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ باپ ہیں۔ وہ ہم نے پہلے والی ویڈیوز میں جو ہے بیان کیا ہے کہ ان کے باپ کا نام جو ہے وہ آزر نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ ان کے چچا تھے تو اس حوالے سے البتہ جو ہے آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں تصور۔ اس کے علاوہ کیا ہوا کہ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ جب بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام جو اس کی ماں کا کام ہے۔ تو اب اس کی ماں کو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جو ہے وہ پیش کیا گیا تو نمرود نے سوال کیا کہ آپ نے جو ہے اس بچے کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھا، اس کے متعلق مجھے کیوں نہیں آگاہ کیا؟ تو جناب ورقہ نے جو ہے بیان فرمایا کہ اگر میں آپ کو بتا دیتی تو جس طرح آپ کا فرمان تھا، آپ کا حکم تھا، آپ کا قانون بن چکا تھا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے گا اول تو آنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر آ گیا تو اس کو کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا میں اگر جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتا دیتی تو آپ اسے قتل کر دیتے اور آپ کی جو ملت ہے، رعایا ہے، اس کا جو نسل کا سلسلہ تھا وہ منقطع ہو جاتا، وہ ختم ہو جاتا۔ تو لہٰذا میں نے اس وجہ سے جو ہے آپ کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کیا، کیونکہ اس میں جو ہے میرے بیٹے کی جان چلی جانی تھی، آپ اس کو قتل کر دیتے۔ تو آخر میں جب یہ ساری بات چیت ہوئی تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ آپ نے جو ہے بتوں کو کیوں توڑا؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خود اس بت سے جو ہے آپ پوچھ لیں جو ان کا سب سے بڑا ہے کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ ان چیزوں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی نقصان دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں، اور نہ ہی ابھی جو ہے آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آخر پہ پھر جو ہے سب نے بڑی جلدی جو ہے یہ رائے دی کہ کیا کیا جائے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو سب نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں پھینکا جائے۔ تو یہاں پر آپ کے اور میرے غالباً جو چھٹے امام صادق علیہ السلام سے جو ہے روایت نقل ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو سب جو وہاں پر دربار میں جو ہے نمرود کے دربار میں موجود تھے وہ سارے زناکار اور سارے
زنا کی پیداوار تھے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی جلدی جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا، قتل کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا، صلاح دی۔ تو اس کے برعکس معصوم فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے دربار میں تھے، انہوں نے یہ کام اتنی جلدی نہیں کیا، قتل کا کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کسی نبی کا، کسی امام کا قتل نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ زنا زادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے بتوں کے توڑنے والا جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہے مکمل واقعہ جو کہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا ہے، آپ تمام مومنین کی خدمت میں ملتمس ہوں، دعا میں یاد فرمائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔